مسئلہ یہ ہے کہ جس کی یہاں عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہاں زبان رکتی نہیں، آنکھیں جھکتی نہیں، شرم آتی نہیں، اب وہ ساری عادتیں یہاں چھوڑ کے تو گیا نہیں، اب جب حج پر گیا تو یہ عادتیں بھی ساتھ لے گیا۔ اب جس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی نکالنے کی عادت، یہ وہاں بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ جن کی یہاں بات بات پہ جھگڑا کرنے کی عادت ہے، یہ وہاں بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ جن کی یہاں غیبت کرنے کی عادت ہے، یہ وہاں بھی غیبت کرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جھکتی ہی نہیں ہیں، وہ وہاں بھی اٹھا اٹھا کر آنکھیں سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نہیں دیکھنے کا ہوتا وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ سفر گناہ نہیں کرنا ہے، اس سفر میں ہمیں اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ جتنے دن آپ کے باقی ہیں، اپنی آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، زبان کی احتیاطیں، میرا تو مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ جتنے دن آپ کے پاس باقی ہے، 12 دن کے قافلے میں ممکن ہے تو 12 دن کے، ورنہ کم از کم 3 دن کے قافلے میں سارے ہی سفر کریں۔ اور امیر قافلہ کو یہ بھی بتائیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا کم بولنا اور کم نیچی نگاہیں رکھنا سکھا دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے اس کے فضائل بھی بتائیں گے، کچھ پریکٹیکل بھی کروائیں گے، تاکہ یہ عادتیں آپ کو وہاں کام آئیں گی۔ ورنہ وہی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اچھا، وہاں پر روایتوں میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، فرشتے انسانی شکل میں آ کر آزماتے ہیں، یعنی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی اور اب یہ چیک کیا جائے گا کہ یہ جھگڑا تو نہیں کرتا، یہ غصہ تو نہیں کرتا، کیا پتا میرے جگہ پر کوئی آ کے بیٹھ جائے، میرا بیگ اٹھا کے، خالی بیگ اٹھا کے کوئی سائڈ پہ رکھ دینا، اس پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار حج کرنے آئے ہیں اور یوں لڑ رہے ہیں، اتنی گالی گلوچ، اتنی بری باتیں۔ خدا را آپ ایسا مت کرنا، نیت کریں انشاءاللہ کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ بھی گئی تو میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔